اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے 6520۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے کوئی عبادت اس سے زیادہ مجھے پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہے۔ میرا بندہ فرض کی ادائیگی کے بعد نفل عبادت کرتا ہے تو وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں عطا کر دیتا ہوں۔ اگر وہ دشمن یا شیطان سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ کر دیتا ہوں، اور جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو مجھے اتنا بھی تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالتے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ تو موت کی وجہ سے جسمانی تکلیف پسند نہیں کرتا، مجھے بھی اس کو تکلیف دینا پسند نہیں آتا۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہ جن کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، ہم اس کا مذاق بناتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ کے ولی کوئی آسمان سے نہیں اترتے، میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ صرف صبغۃ اللہ یعنی کہ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا کافۃ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ کبھی ادھر لڑک جا کبھی ادھر، ایسے نہیں، پورے کے پورے۔ تھوڑے سے تو احکام ہے جس سے اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ ہمارا دین تو اس قدر آسان ہے۔ تو یا پاک اگر ہم یہ کہیں کہ یا پاک میں حاضر ہوں، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ اللہ آپ کا ہے، آپ نے جیسے بھی مجھے یوز کرنا ہے میں آپ کے حکم کا تابع دار ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے لیے خالص ہو جا، میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں سب کچھ عطا کر دوں گا۔ اتنا آسان اور پیارا دین ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جانا تو ہم نے کہاں ہے، اللہ کی طرف، اور پھر جو اللہ کی طرف سے واپسی میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے دل کا چین۔ کیونکہ جب ہمیں دل کا چین آتا ہے تو اس وقت پھر ہم اللہ کی محبت میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ جو ایسا کہتے ہیں کہ میرا معاملہ، لوگ کچھ ایسے کہتے ہیں کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن نہیں، قرآن میں بیانہ فرما دیا گیا ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ظاہر پر ہے، حدیں تو ظاہر پر لگتی ہیں۔ چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، عدالتیں بھی ظاہر کی بنا پر فیصلہ کرتی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جو کوئی دل میں ہے اس کی بنا پہ ہمیں کوئی سزا مل جائے۔ اس لیے اللہ ہمیں ہمارے جوارے میں سے اسلام، اللہ تیرا دین نظر آئے، تیرے احکامات ہم پورے کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا الہی آمین۔